اور سب لوگ تو خلا میں گئے نہیں ہیں، لیکن خلا سے کچھ چیزیں ریگولرلی، اور وہ بہت ہمیں ایکسائٹ بھی کرتی ہے، اسٹیرائڈز، میٹرائڈز، یہ جب آتے ہیں نیچے اور وہ تو ہمارے پاس آتے ہیں، تو اس میں کیا منرلز ہیں؟ ناسا جاپان کا ایک ریسرچ کا ادارہ ہے، چائنا کا ریسرچ کے ادارہ، یہ 3 ملکوں کے ریسرچ کے ادارے جو ہے نا، دیکھیں یہ ریسرچ، یہ جتنی بھی ہم باتیں کر رہے ہیں نا، یہ ریسرچ کی سٹیج پہ ہیں۔ تو اس میں جو ہے آگے کیریئر ہے اسپیس مائننگ میں؟ دیکھیں اسپیس ایکسپلوریشن میں تو بہت کیریئر ہے، اور اسپیس میں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری لائف ٹائم میں شاید ایسا ناممکن ہو کہ ہم اسپیس سے مائننگ شروع کر سکیں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو MRK جیو ریدمس۔ چلو خلا میں چلو، یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ آج ہمیں ایک بہت اہم بات پتہ چلی۔ ہم نے زمین کی تو بہت بات کر لی، ایکسپلوریشن کی بات کر لی، سونے کی بات کر لی، لیکن اس سے 100 گنا، 200 گنا، 500 گنا شاید زیادہ سونا خلا میں موجود ہے، ایسٹرائڈ میں موجود ہے۔ لیکن وہاں پہنچنے کے لیے آپ کو لاکھوں کلومیٹر پر گھنٹے کی رفتار پہ جانا پڑے گا۔ اب جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے، سونا وہاں اتنا ہے کہ نہیں، میں باتیں صحیح کر رہا ہوں کہ نہیں، یہ معلومات ہمیں صحیح سے دیں گے معین رضا خان صاحب۔ سر السلام علیکم۔ تھینک یو سو مچ جی۔ بس میں ایک بات اس کو میں ایک علامہ اقبال کے شعر سے شروع کروں گا، جو انہوں نے 1920 میں کہا تھا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ تو ستارے، اور پھر ایک اور شعر انہوں نے کہا تھا کہ ستارہ کیا تیری تقدیر کی خبر دے گا، وہ تو خود ہے فراخی افلاک میں خوار زبوں۔ تو لوگ ستاروں سے تقدیر کی خبر لیتے ہیں، جبکہ ستارے جو ہیں اور پھر اسٹیرائڈ، یہ تو ہمیں کوئی دوسری ہی کہانی سنا رہے ہیں، جس میں منرل کی کہانی بھی شامل ہے۔ معین صاحب، ہم نے پچھلے ایپیسوڈ پہ جو ہے نا ساری باتیں زمین کی ہیں، تو ہم ذرا باہر نکلتے ہیں خلا میں، ٹھیک ہے؟ لیکن ٹاپک آپ کا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کیا خلا میں بھی منرلز ہوتے ہیں؟ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کی جو کائنات ہے نا، یہ اتنی وسیع ہے، اور اس میں اتنی سیلیسٹیل باڈیز ہیں، اجرام فلکی جسے ہم کہتے ہیں، لامحدود، یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ سیورل بلینز، کئی ارب تو گیلیکسیز ہیں، اور ہماری ملکی وے گیلیکسی جو ہے وہ ان بلینز آف گیلیکسیز میں سے ایک گیلیکسی ہے، اور اس گیلیکسی میں کئی سولر سسٹم ہیں، اس میں سے ایک ہمارا سولر سسٹم ہے، اور اس سولر سسٹم میں 8 یا 9 پلینٹس ہیں۔ پہلے 9 ہوتے تھے، اب ایک نیپچون کو انہوں نے ختم کر دیا، تو اب 8 رہ گئے۔ پھر اس میں ارتھ آتی ہے، جس کے اوپر لوگ رہتے ہیں، ہیبیٹیٹ، پورا ہیبیٹیٹ موجود ہے تمام اس کے لیے۔ تو پھر مون، زمین کا ایک سب پلینٹ ہے مون، وہ تقریباً 3,84,000 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے زمین سے۔ اچھا، زمین کی ایک بہت اچھی بات یہ کہ زمین کا ایک ایٹماسفیئر ہے، اس کے اندر کافی ساری لیئرز ہیں، آئونوسفیئر ہو گیا، اسٹریٹوسفیئر ہو گیا، ایٹماسفیئر یہ وہ ہے جہاں پہ ہوا بھی ہوتی ہے موجود، اور ہوا کا پریشر بھی ہوتا ہے، جیسے جیسے اوپر جاتے ہیں یہ کم ہوتا جاتا ہے۔ اب خلا جو ہے اس کے بعد شروع ہوتی ہے، اور خلا کا مطلب یہ ہے کہ اس میں نہ کوئی گریوٹی ہوتی ہے، یعنی کہ چیزیں اگر ہیں تو وہ گھوم رہی ہیں، ٹہل رہی ہیں، فلوٹ کر رہی ہیں، کیوں گریوٹی تو ہوتی نہیں ہے اس کے اندر۔ لیکن ہم نے جو، اور یہ ڈسٹنس تقریباً جہاں سے خلا شروع ہوتی ہے وہ 10,000 کلومیٹر ہے زمین سے، لیکن اس زمین سے خلا میں نکلنے کے لیے ایٹماسفیئر کو کراس کرنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے جس راکٹ کے اوپر مختلف سیٹلائٹس کو بھیجا جاتا ہے، یا ان راکٹس کے اوپر مختلف ایئر شپس، جیسے آپ نے نام سنا ہوگا، وہ شٹلز، ایئر شٹلز وغیرہ، تو جو بھیجا جاتا ہے تو اس کو ان کی اسپیڈ جو ہے نا، جو کہ ریکوائرڈ ہوتی ہے ایٹماسفیئر کو کراس کرنے کے لیے، کیونکہ اس سے نکلنا بہت مشکل ہے، وہ 40,000 کلومیٹر ہوتی ہے۔ ساری باتیں بتانے کا آپ کو مقصد یہ ہے کہ ہم جس جہاں کی بات کر رہے ہیں نا، وہ جہاں بہت دور ہے، وہ جہاں بہت ہی قریب، وہ قریب نہیں ہے۔ مطلب آپ کو بتایا نا کہ قریب ترین جو سیلیشیل باڈی ہے وہ تو چاند ہے۔ تو مون کے اوپر نہیں ملی، اور سب لوگ تو خلا میں گئے نہیں ہیں، لیکن خلا سے کچھ چیزیں ریگولرلی،
اور وہ بہت ہمیں ایکسائٹ بھی کرتی ہے. اسٹیرائڈز، میٹرائڈز یہ جب آتے ہیں نیچے اور وہ تو ہمارے پاس آتے ہیں، تو اس میں کیا منرلز ہیں؟ دیکھیں یہ میٹیورائٹس کیا ہوتے ہیں، یہ اسٹیرائڈ کی اصل میں ایک بیلٹ ہے، اسٹیرائڈ کی ایک بیلٹ ہے جو کہ سورج کے گرد مسلسل گھوم رہی ہے، اور وہ بیلٹ بھی تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 10 لاکھ کلومیٹر اور اس سے زیادہ دور ہے فاصلہ اس کا زمین سے. لیکن یہ اسٹیرائڈز جو ہیں وہ زمین کے قریب بھی آ جاتے ہیں، بلکہ خدا نہ خواستہ کہتے ہیں کہ زمین کی تباہی بھی اسی طرح ہوگی کہ کوئی اسٹیرائڈ جو ہے زمین سے آ کے ٹکرا جائے گا، اور جب وہ ٹکرا جائے گا تو زمین جو ہے وہ آؤٹ آف اسپن ہو جائے گی، اور آؤٹ آف اسپن ہو گئی تو وہ پھر وہ اینڈ ہو گیا اس کا، جو کہ اتنا قریب نہیں ہے، بہت بہت دور اس کی پریڈکشن کی گئی ہے. تو جو شہاب ثاقب ہوتے ہیں نا وہ بیسیکلی اسٹیرائڈ کے ہی ٹوٹے ہوئے ٹکڑے ہوتا ہے، اور جب وہ زمین پہ گرتے ہیں تو ہم ان کو اینالائز کر سکتے ہیں. بہت سارے اسٹیرائڈ تو زمین پہ گرنے سے پہلے ہی بالکل ایواپوریٹ ہو جاتے ہیں، ٹھیک، لیکن زیادہ بڑے میٹیورائٹس جو ہوتے ہیں، شہاب ثاقب ہوتے ہیں، وہ کچھ زمین پہ پہنچنے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، اور ایسے لاکھوں کروڑوں میٹیورائٹ ایسے ہیں کہ جو زمین پہ پہنچے ہیں. ان کا جو انالیسس کیا گیا ہے تو پتہ یہ لگا کہ اس میں بہت ہی اچھی مقدار میں قیمتی منرلز موجود ہیں، جس میں کوبالٹ ہے، جس میں نکل ہے، جس میں پلیٹن ہے، جس میں گولڈ بھی ہے، جس کی ہم نے پلیسر گولڈ کے حوالے سے اور ریکوڈک کے حوالے سے بات کری بھی ہے. تو یہ تو طے ہے کہ یہ مون کے مقابلے میں یہ اسٹیرائڈ جو ہے نا وہ ایسی منرل سے، یعنی کہ اگر ہم یہاں پہ ہم ریکوڈک کی بات کرتے ہیں پاس زمین کے اوپر کہ وہ سونے اور تانبے کا ذخیرہ ہے، تو اسٹیرائڈ اس کے مقابلے میں 100 گنا زیادہ منرل رچ ہوتا ہے اور اچھی منرل ہے، بلکہ اس میں تو ریئر ارتھ ایلیمنٹ کے بھی کے شواہد ملے. ان کے فاصلے اتنے دور ہیں، لیکن اب آپ یہ میں بتاؤں آپ کو کہ فائدہ ہونا چاہیے، فاصلے تو طے ہو گئے ہیں، فائدہ ہے اور فائدہ وہ بالکل ہے. ٹیکنالوجی ہے اس کہ کے نہیں. اوپر دیکھیں ناسا اس پہ بہت ہی، ناسا جاپان کا ایک ریسرچ کا ادارہ ہے، چائنا کا ریسرچ کا ادارہ، یہ 3 ملکوں کے ریسرچ کے ادارے جو ہے نا، دیکھیں یہ ریسرچ، یہ جتنی بھی ہم باتیں کر رہے ہیں نا یہ ریسرچ کی سٹیج پہ. یہ بالکل ایسا نہیں ہے کہ انسان نے جو ہے کسی اسٹیرائڈ کے اوپر قدم رکھ لیا ہو اور وہاں پہ یہ سوچ رہا ہو کہ اب ہم یہاں پہ مائننگ شروع کر دیں گے، ایسا ہرگز بھی نہیں ہے. مگر یہ ہم جانتے ہیں کہ یہ اسٹیرائڈ جو ہے نا یہ ان منرل سے جو کہ زمین جن کی بہت 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 زیادہ اس میں تھوڑا اتفاق نہیں کرتا، کیونکہ انسان کو قدم رکھنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ مارس سے بھی سیمپل آ چکا ہے تو وہاں تو انسان نے قدم نہیں رکھا ہے. یہ بات آپ نے کری، بالکل صحیح کہا آپ نے، انسان کی قدم رکھنے کی ضرورت نہیں. روبوٹکس، اس میں آپ کی اس بات پہ آ رہا تھا کہ ایسی مشینریز بنائی جا سکتی ہیں، ایسے روبوٹس، یعنی کہ ہر چیز پوری یہ بیسیکلی جتنا بھی کچھ ہوگا یہ روبوٹک ٹیکنالوجی کے تھرو ہوگا. بالکل، اس میں انسان کو جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. مارس کا سیمپل تو ناسا کے اس میں پڑا ہوا ہے. ہاں وہ سیمپل جو ہے وہ تو دیکھیں سیمپل تو آیا ہے، لیکن مارس از ٹو فار اوے، اینڈ پلس مارس کے اوپر بھی وہ اس طرح کی منرلز، جیسے میں نے کو بتایا کہ سب سے بیسٹ کوالٹی کی جو منرلز ہیں اور میٹلز ہیں وہ اسٹیرائڈز میں. جی تو اور ایک اور میں آپ کو بتاؤں یہ اسٹیرائڈ کی پوری بیلٹ ہے جو کہ سرکولیٹ کر رہی ہے سورج کے گرد، اور ایک اسٹیرائڈ جو زمین کے سائز سے بڑا ہے. اور مون میں کوئی بھی کام کی چیز نہیں ہے. مون میں جو کچھ سیمپل لائے ہیں اس کے اندر تو ابھی ایسی چیز ہمیں نظر نہیں آئی ہے کہ اس میں ہم کہیں کہ یہ اس پہ ہمیں مائننگ کی ضرورت مائننگ کرنی چاہیے. لیکن یہ میری اپنی انفارمیشن ہے، ہو سکتا ہے کہ ریسرچ اس پہ زیادہ کی جائے، لیکن میں نے جتنی بھی ریسرچ میں نے کری ہے مجھے تو اس کے اندر مون کے اندر کوئی ایسے پریشیس ایلیمنٹ یا اسٹریٹجک میٹلز یا منرلز مجھے نظر نہیں آئی. نہیں تو یہ جتنا یہ لوگ خلا میں جا رہے ہیں، وہاں پہ چیزیں ڈھونڈ رہے ہیں، جتنا پیسہ لگا رہے ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ دنیا میں بھی چیزیں انف ہوگی کہ وہاں جانے سے بہتر ہے کہ یہیں پہ اپنا فوکس رکھیں؟ دیکھیں یا کیا وجہ ہے کہ وہ اس طرف دیکھ رہے ہیں؟ ہاں میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں جو ڈیولپ کنٹریز ہیں نا وہ اس لیے کام نہیں کرتے کہ اس کی کوئی اہمیت یا اس کی کوئی افادیت یا اس کی کوئی ریکوائرمنٹ
نیئر فیوچر میں ہوگی، وہ کام کرتے ہیں ریسرچ بیسڈ. آپ یعنی اگر آج کام شروع کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے اس کا رزلٹ 40 سال کے بعد ان کو نظر آئے. اب میں آپ کو اس سے بڑی عام سی مثال دیتا ہوں. بڑی لوگ اس کے اوپر بات کرتے ہیں شیل گیس کی کہ پاکستان میں شیل گیس ہم کل سے شروع کر سکتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا شیل گیس کے بارے میں. امریکہ نے اس کی ریسرچ کوئی 30-35 سال پہلے شروع کری تھی، اس وقت سے جب کہ شیل گیس جو ہے نا مطلب وہ کمرشل لیول پہ پروڈیوس کرنے لگے. اس سے پہلے سارا ریسرچ تھا، اس میں بہت بڑا خرچہ کیا انہوں نے. تو وہ سارا کا سارا خرچہ جو تھا وہ اس لیے کیا گیا کہ فیوچر میں اس کا فائدہ ہو، اور وہ سارا خرچہ آئل کمپنیز نے نہیں کیا، وہ گورنمنٹ کے لیول پر ہوا، لیکن اس کا فائدہ آئل کمپنیز نے اٹھایا. تو یہ بہت ساری ریسرچ ایسی ہوتی ہے. تو میں اس کو بھی یہی کہہ رہا ہوں جو خلا میں یا اسپیس میں منرل کی ایکسپلوریشن جو ہے نا وہ ریسرچ اسٹیج پر ہے. تو اس میں جو ہے آگے کیریئر ہے اسپیس مائننگ میں. دیکھیں اسپیس ایکسپلوریشن میں تو بہت کیریئر ہے، اور اسپیس میں لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری لائف ٹائم میں شاید ایسا ناممکن ہو کہ ہم اسپیس سے مائننگ شروع کر سکیں. لیکن اسپیس، اسٹرانومی، یہ خود اس کے اندر ان فیلڈز کے اندر اتنا رومانٹسزم ہے کہ اس میں بہت لوگ جاتے ہیں جو کہ پاکستان میں رہتے ہوئے اسٹوڈنٹس اس کو، آپ کو لگتا ہے کہ دیکھیں میں تو خود پرٹیکولرلی اسٹرانومی جو ہے میرا، اسٹرانومی ہو گئی یا تھیوریٹیکل فزکس ہو گئی، یہ میرا اپنا پسندیدہ سبجیکٹ ہے اور میں اس پہ کافی ریسرچ بھی کرتا رہتا ہوں. تو میں تو مشورہ ضرور دیتا ہوں کہ بھائی دیکھیں وہ لوگ جو کہ ایسی فیلڈ میں جانا پسند نہیں کرتے جیسے انجینئرنگ کی فیلڈ ہو گئی یا میڈیسن کی فیلڈ ہو گئی جو کہ اب سیچوریٹ ہو چکی ہیں، ان کو یقیناً اس فیلڈ کی طرف آنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی ایسی، تو اس کا کیا روڈ میپ ہوگا اگر کوئی نیا بچہ ہے جو سائنس میں ہے جس کو شوق بھی ہے، اس کا کیا روڈ میپ ہوگا اور اس کی کیا کیریئر گروتھ ہوگی، اس کو کیسے سمجھ میں آئے گا؟ آپ نے پھر وہی بات کری کہ جو ہم پہلے کہ ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں انفارچونیٹلی وہ اس طرح کی تعلیم بالکل بھی نہیں دے رہے جس کے اندر یہ بیسیکلی فزکس اور انجینئرنگ سے ریلیٹڈ ہے، اسپیس انجینئرنگ سے ریلیٹڈ ہے. اب مجھے نہیں، میرا مطلب پاکستان میں کوئی کسی بھی یونیورسٹی میں اسپیس انجینئرنگ کے حوالے سے کوئی ڈپارٹمنٹ ایگزسٹ نہیں کرتا. مطلب انٹرنیشنلی باہر جا کے ہی اس کو اگر شوق ہے تو پڑھنا پڑے گا اور وہیں پہ اس کو اپنا کیریئر کرنا. میں مثال دیتا ہوں کہ یہ جو ہمارے مطلب جو پاکستان پیٹرولیم کے جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں، انہوں نے یونیورسٹی آف واشنگٹن سے ایرو اسپیس انجینئرنگ کے اندر جو بیچلر ماسٹر کی ڈگری لی ہے انہوں نے. تو شوق تھا نا ان کا، تو یہ شوق ہوگا اور یقیناً میں آپ کو میں نے آپ کو بتایا کہ اتنا انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے اور اتنا زیادہ رومانٹسزم اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے کہ اس میں ان لوگوں کو اور اس کے اندر یقیناً پاکستان میں تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا، لیکن دنیا میں میں سمجھتا ہوں ایسے سائنٹسٹ کے لیے یہ ان کے لیے روزگار، ذریعہ معاش اور بہت اچھی پیکج بینیفٹ جو ہوتے ہیں اس کے اکنامک بینیفٹس، اس کا بھی باعث ہے یہ. تھینک یو سو مچ معین صاحب. آپ کی کچھ باتیں کہ ہے تو بہت رومانٹزم والا سبجیکٹ، لیکن اس کے لیے آپ کو پیشن ہونا چاہیے. پاکستان میں اس کا سکوپ نہیں ہے، آپ کو باہر جانا پڑے گا، پڑھنا پڑے گا، وہیں پہ کیریئر لینا پڑے گا. لیکن سب سے بڑی بات شوق ہونا چاہیے. اور یہ جو اسپیس مائننگ ہے یا یہ ہمارے لائف ٹائم میں تو نہیں، لیکن آگے جا کے یہ انشاءاللہ مطلب پریکٹیکلی یہ پاسبل ہوگا. بس میں ایک بات پہ میں کنکلوڈ کروں گا کہ پاکستان میں تمام یونیورسٹیز میں، انجینئرنگ یونیورسٹیز میں یا دوسری جو یونیورسٹیز ہیں جو انجینئرنگ یونیورسٹیز نہیں ہیں، اس میں اسپیس انجینئرنگ، اسپیس جیولوجی، اسپیس فزکس کے سبجیکٹس انٹروڈیوس کرانے چاہیے اور اچھے پروفیسرز جو ہیں وہ ڈپیوٹ کرنے چاہیے تاکہ لوگوں میں انٹرسٹ پیدا ہو. کیونکہ جب تک یہ نہیں ہوگا تو اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پڑھ کے مزید آگے ترقی نہیں کر سکیں گے یا باہر جا سکیں گے. اگر یہ تیزی کے ساتھ یہ کام ہوا تو یہ جا کے باہر جا کے واپس آ کے
بھی یہاں پر بھی اسی طرح کا کام شروع کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ معین رضا صاحب. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.